ہے۔ میرا یہ وہ میسیج ہے جسے آپ سینہ بسینہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس عزاداری میں آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کا ہر قدم امام زمانہ کی طرف رواں دواں رہے۔ اس کی تیاری اس امام بارگاہ میں آ کر نہیں ہوگی، گھر سے تیار ہو کر آنا پڑے گا۔ تب آپ حسینی جوان بھی کہلائیں گے، ظہور کے سپاہی بھی کہلائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج صرف اور صرف ترجمہ حاضر خدمت رہے گا اور پھر ہم سلام کریں گے جناب فاطمہ کو اور اپنی مجلس کو آج کے دن پہ تمام کر دیں گے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے نوع انسانی کو ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، وہ چاہے تو شکر کر کے شاکر بن جائے یا انکار کر کے کافر بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اختیار انسانی پر قرآن مجید کی مشاہد آیت اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمہ جات سے انسان کو زمین پر بھیجا بھی ہے اور مختار بھی بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے مختار بنایا ہے، مختار بنے رہنا یہ اس کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ احتیاج کا شکار ہو جائے تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم میں کبھی کمی نہیں کرتا، مگر جو خود بدلنا نہیں چاہے اسے اللہ بھی نہیں بدلتا، اسے پروردگار بھی کیا بدلے گا۔ لہٰذا خود آپ اگر آمادہ ہیں اور تیار ہیں تو یہ لطف و کرم اسی کا ہے، اسی نے آپ کو مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اور اب آواز دیتا ہے پروردگار عالم، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ پوری کائنات ہم نے تمہارے قبضے اقتدار میں دے دی۔ مسخر کا میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ترجمہ ہے جو ابھی تک آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ تسخیر کر لیا، مسخر کر لیا۔ مسخر نام ہے کسی دوسرے کا گاڑی کو بالکل تیار کر کے ڈرائیور کے حوالے کر دینا، یعنی مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سجایا کسی اور نے ہے، پہنچایا کسی اور کے پاس ہے۔ آپ اس کائنات میں آئے ہیں اور کائنات میں آنے کے بعد آپ کو اللہ نے، معبود نے، مالک کائنات نے وہ ساری دولتیں عطا کر دیں جو آپ کی ضرورت تھی۔ آپ شاید متوجہ نہ ہو سکے، اس لیے میرے لفظوں میں کمزوری رہ گئی۔ مانگنے پر دینا سخی کا کام ہے، ضرورت کو محسوس عطا کر کے دینا پروردگار کا کام ہے۔ جو مانگنے پہ عطا کر دے وہ سخی کہلاتا ہے۔ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، روٹی دیجئے۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی دیجئے۔ ہمیں سونے کی ضرورت ہے، سونا دیجئے۔ ہمیں چاندی کی ضرورت ہے، چاندی دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مانگنے پہ عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جو بغیر مانگے عطا کر دے اسے پروردگار کہتے ہیں۔ نوع انسانی میں ضرورت کی جتنی دنیا آباد ہوتی چلی گئی، عطا کا ساون اتنا ہی قریب انسانی ہوتا چلا گیا۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، انسان کی احتیاج میں اتنی شدت نہیں تھی جتنی پروردگار کے اختیار میں شدت تھی۔ اس لیے کہ احتیاج میں شدت اس وقت آتی ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہ مانگنے کے قابل بھی نہ تھا، پروردگار نے اسے اسی وقت سے دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے جملوں پر اگر غور ہوتا تو میرا نوجوان آج کی مجلس کا احساس کر لیتا۔ جب تم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے، جب سے اس نے تمہیں دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو دنیا میں تم نے آ کے مانگنا سیکھا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ سے تمہیں رزق عطا کر رہا ہے۔ تم نے دستے طلب پھیلانا شروع کیے اس کائنات میں، تم یہاں آئے تو تم نے مانگا،
ورنہ پروردگار عالم نے تو تمہیں اس وقت دینا شروع کر دیا تھا جب تم ماں کے اندھیرے پیٹ میں ہلنے اور جھلنے کے قابل بھی نہ تھے، اور ماں سوا اس کے کوئی دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، صرف پروردگار ہی تھا جو ایسے میں بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا تھا جہاں اندھیری کوٹری میں تمہیں خود کی خبر نہیں تھی، وہاں تمہارے ہر نفس کی خدا کو خبر تھی۔ میرے جملے پہ اگر غور ہوتا، میرے جملے پہ اگر غور ہوتا، جہاں تمہیں خود کی خبر نہیں تھی اس اندھیری کوٹری میں، وہاں خدا کو تمہارے ہر نفس کی خبر تھی۔ وہی تھا جس کی خلاقیت نے تمہیں اجزائے ترکیبی عطا کرنے شروع کر دیے تھے، اور تم نشو و نما کی آباد دنیا میں انسانی شکل اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے تمہاری آنکھیں بن رہی تھی مگر بصارت ان میں موجود نہیں تھی، تمہارا جسم بن رہا تھا مگر اس میں توانائی موجود نہیں تھی۔ یہ ساری طاقتیں پروردگار عالم تمہیں اس وقت دے رہا تھا جب تم انسان نہیں بنے تھے، تمہیں انسان بنایا جا رہا تھا۔ ذرا سوچو، جب پروردگار عالم نے ماں کے اندھیرے پیٹ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا تو اس کائنات کی بھیڑ میں تمہیں تنہا کیا چھوڑے گا؟ اس کائنات کی بھیڑ میں تمہیں تنہا کیا چھوڑے گا؟ تم اسے بھول سکتے ہو، تم اسے فراموش کر سکتے ہو، تم اسے یاد نہیں کر سکتے، لیکن اسے ہر لمحہ یاد ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آقا بیدار ہیں، آقا بیدار ہیں، ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قربت کی دنیا میں اب تک اس سے بڑا رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کو بیدار تو ہونا پڑے گا۔ قربت کی دنیا میں اب تک اس سے بڑا رشتہ پیدا نہیں ہوا۔ جتنے لوگ ہیں وہ جسم کے قریب ہیں، اللہ رگے جاں کے قریب ہے۔ جتنے لوگ ہیں وہ جسم کے قریب ہیں، اللہ رگے جاں کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تمہیں خود کو خبر نہیں ہوتی وہاں سے تمہاری خبر خدا کو ہوتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ کائنات جتنی بھی تھی ہم نے سب کچھ تمہارے دست اختیار میں دے دیا تھا۔ تم اپنے کارناموں کی وجہ سے محتاج کائنات بنے، ورنہ اصل میں ہم نے تمہیں مختار کائنات بنا کے بھیجا تھا۔ یہ پہلی مجلس ہے، یہ پہلی مجلس ہے، اور یہاں یہ ضروری ہے، اگر میں حمد نہ کر سکا تو اپنی مجلس کا سلام پیش نہیں کر سکوں گا، لہذا اس عشرے کا سلام ہے یہ حمد الہی، اس لیے مجھے بہت ضروری ہے کہ میں اس نہج پہ آپ کو روکوں۔ ہم نے تو سب کچھ تمہیں دیا تھا مگر چونکہ تم ہم ہیں بھول گئے، تم ہمارے نہیں رہے، کائنات تمہاری نہیں رہی۔ تم ہمارے نہیں رہے، کائنات تمہاری نہیں رہی، تم ہمیں بھولتے چلے گئے، دنیا تمہیں بھولتی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ساری دنیا تمہارے دامن حاجت میں انڈیل دی ہے، ظاہر سی بات ہے جو گن کے دے وہ محدود ہے، جو بغیر گنے دے وہ لامحدود ہے۔ جو بغیر گنے دیتا ہے وہی لامحدود ہے۔ ہم بھی رزق دیتے ہیں، دنیا بھی رزق بانٹتی ہے، مگر ہم رزاق ہی نہیں ہیں، خیر الرازقین بھی ہیں۔ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر، اس کا مطلب رزق تو اور بھی دے رہے ہیں مگر سب سے بہتر۔ تو ظاہر سی بات ہے جو حساب لگا کے دے وہ اور ہے، جو بغیر حساب عطا کرے، جو بے حساب عطا کرے وہ اور ہے۔ حساب لگانے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک پروردگار عالم انسان کو رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں یہ کہنا کہ میں تنگی رزق میں مبتلا ہوں، یہ اس کی رزاقیت پہ یقین نہ ہونے کی ایک وجہ ہے، اس کی رزاقیت پہ یقین نہ ہونے کی ایک وجہ ہے، ورنہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر رینگنے والا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میں نے نہ لی ہو۔
آغا آپ بیدار ہو جائیں تو میں بتاؤں. لیکن عزیزو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ کائنات سجا کر تمہیں دی، تم اس کی طرف دوڑے جو ہم تمہیں دے چکے تھے. تم اس کی طرف دوڑے جو ہم تمہیں دے چکے تھے. تم نے اپنی ترقیوں کا معیار یہ بنایا کہ ہم ستاروں پہ جائیں گے. تم ہمارے پاس آتے ستارہ تمہارے گھر پہ جاتا. تم ہمارے پاس آتے ستارہ تمہارے دروازے پہ آتا. ظاہر سی بات ہے ترقیوں کے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرنے والے اور ہوتے ہیں، مسلح کے اختیار پر بیٹھ کر سفر کرنے والے اور ہوتے ہیں. جو مسلح پر بیٹھ کے ہمیں یاد کرتے رہے، تارا ان کے دروازے پہ اترتا رہا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آسمانوں پر جانے کی نیت کرنے والے اور ہیں، آسمانوں کی بلندیوں سے آنے والے اور ہیں. یہاں میں مجلس ہے اس لیے میں یہ لفظ ضرور کہوں گا، اہل بیت کو پروردگار عالم نے اس لیے زمین پہ نہیں بھیجا تھا کہ وہ اہل بیت بن جائے، اس لیے بھیجا تھا کہ محتاج کائنات مختار کل سے مل جائے. اختیار انسانی میں کوئی لہر ہی نہ آتی اگر اہل بیت زمین پہ نہ آتے. انسان کو اس کی حد اقتدار دکھلانے کے لیے اہل بیت کو زمین پہ آنا پڑا. تم نے راستے غلط کر لیے ہیں اس لیے تم احتیاج کا شکار ہو گئے ہو. تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم چاند پہ اتریں گے، یہ تمہارے اختیار کی توہین ہے، یہ انسانیت کا ذلت آمیز نمونہ ہے جو تم چاند پہ اترنے کی کوشش کر رہے ہو اور دنیا کے ذہنوں کو زمین پر رہ کر اختیار کے غلط راستے پہ ڈال رہے ہو. ہو سکتا ہے یہ احتیاج کی ترقی ہو، مگر اگر تم ہمارا نمائندہ بن کے رہتے تب تمہیں پتہ چلتا کہ اختیار کبھی کبھی اتنا بلند بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی زمین پہ کھڑا رہے اور چاند کے ٹکڑے کر دے. آدمی زمین پہ کھڑا رہے اور چاند کے ٹکڑے کر دے. ہم نے اس سے زمین پر رہ کر چاند کے ٹکڑے اس لیے نہیں کرائے تھے کہ اس کے اختیار کے سکے چل جائیں، اس لیے کرائے تھے کہ تمہارے اختیار کو حصے مل جائے، کچھ تو ہوا ملے تمہارے اختیار کو کہ تم کبھی بھی یہ تمنا کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم چاند کی زمین پہ اتریں گے. لہٰذا احتیاج کی چادر میں لپٹی ہوئی انسانیت نے ترقی کا نام رکھا کائنات کی طرف جانا. جو ہمارے تھے انہوں نے نام رکھا پروردگار کی طرف جانا. وہ نمازیں پڑھتے رہے، دعوائے قربت کرتے رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. وہ نمازیں پڑھتے رہے، دعوائے قربت کرتے رہے. میں آپ سے کبھی کبھی وہ باتیں بھی کروں گا جو باتیں آپ کو دور تک سوچنے کے لیے آمادہ کر دیں گی. جب ایک دن نماز میں قریب ہو چکے تو اب دوسرے دن پھر قریب ہونے کی نیت کیوں؟ یا تو پہلی نماز نے قریب نہیں کیا، یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ منزل دور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی قربت کے لیے روزانہ نیت کرنا ہی نماز کا دوسرا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہٰذا یہ سوچ لینا اور یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم پروردگار ہم نے تمہیں یہ پوری کائنات عطا کر دی تھی، یہ تم تھے جو ہم سے دور ہوتے چلے گئے. اگر تم ہمیں یاد رکھتے ہم یہ پوری کائنات تمہیں دے چکے تھے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ہم نے مسخر کر دیا تھا، تمہارے دست اختیار میں دے دیا تھا، تمہارے دست اقتدار میں دے دیا تھا. اب تم سوچو یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی تھی. کوئی ستارہ چمک کر جہنم یا جنت میں نہیں جائے گا. اس ستارے کا کام ہے چمک کر خدمت انسانی کرنا. عزیزو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ رہیے گا. یہ چاند کا سفر رحمان کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے. یہ سورج کا سفر تمہارے لیے ہے،
یہ تسخیر کائنات کا نظر سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز جنت اور جہنم میں جانے والی نہیں ہے، یہ سب جب تک ہیں جب تک انسان ہے، یہ آسمان اس وقت تک ہے جب تک تم ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کائنات میں تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہارے خدمت گزار پہلے بھیج دیے۔ یہ چاند، یہ ستارے ہم نے تمہیں کیوں دیے تھے؟ صرف اس لیے دیے تھے کہ تمہاری خدمت کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے رات کی تاریکی کو چاک کون کرتا اگر سورج کا اجالا نہ ہوتا؟ تمہاری خدمت کون کرتا اگر سورج کی کرنیں نہ ہوتی؟ تمہاری دنیا کو کون سنبھالتا اگر یہ کائنات کی گردش نہ ہوتی؟ ہم نے تمہارے خدمت گزار پیدا کر دیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، سیارے تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے۔ کبھی تم نے رک کے سوچا ہے کہ تم کس کے لیے؟ تم نے بھی کبھی سوچا ہے یہ ہاتھ کس کے لیے، یہ آنکھ کس کے لیے، یہ دل کس کے لیے، یہ دماغ کس کے لیے، یہ خون کس کے لیے؟ اگر تم نے نہیں سوچا تو سنو، پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ تم پیدا ہوئے تھے رحمان کے لیے، اور اس پر کرشمہ یہ تھا کہ ایک دن بھی ہماری نظر تمہاری انسانیت سے نہیں ہٹی۔ اب اگر میری لفظیں گم ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ میں اگر طالب علم ہو کر آپ تک پہنچ سکا تو پہنچ سکا۔ ایک دن بھی ہماری نظر تمہارے اوپر سے نہیں ہٹی، اس لیے کہ ہم صرف خالق نہیں تھے، رب بھی تھے۔ اگر خالق ہوتے تو مکان بنا کے معمار کی طرح پیچھے ہٹ جاتے، مگر ہم نے مکان کو تباہی کے لیے نہیں چھوڑا، ہم صرف معمار بن کے مزدوری لے کر پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر خالق ہوتے تو بنا کے چھوڑ دیتے، ہم نے بنا کے نہیں چھوڑا، تم پہ نگاہ رکھی۔ بنانا بھی ہمارا کام تھا، پالنا بھی ہمارا کام، بنانا بھی ہمارا کام تھا، پالنا بھی ہمارا کام تھا۔ جب بنایا تو ہم خلاق کائنات بنے، اور جب پالا تو ہم رب العالمین بنے۔ سنیے گا، توجہ دیجیے گا، خالق کہتے ہیں انسان بنانے کو۔ اگر میرا جملہ رائے گاں ہو گیا تب بات دوسری ہے، لیکن اگر رائے گاں نہیں ہوا تو ایک باریک سا لفظ ہے جسے ادھر ادھر ہونے میں مزہ آ گیا ہے۔ خالق نام ہے انسان بنانے کو، اور رب نام ہے انسان بنائے رہنے کو۔ انسان کا بننا اختیاری نہیں ہے، انسان کا بنے رہنا کمال ہے۔ ہم نے تمہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہارے اوپر خلقت کا احسن تاج رکھا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے بہترین مخلوق بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیشے میں آنکھوں کو دیکھ کر اترانا نہیں، یہ تم دولت کے بازار سے نہیں لائے ہو، ہماری عطا نے تمہیں دے دیا۔ توانا جسم پہ ناز مت کرنا، یہ توانا جسم تمہارے جم کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے کرم کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلے دن اس جسم میں ہم بڑھنے اور گھٹنے کی گنجائشیں نہ رکھتے تو تمہارے یہ اینڈرائڈ کیپسول کیا کرتے؟ سلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں بہترین وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین نوعیت تخلیق تمہیں عطا کی تھی۔ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو، اپنی صورت کو دیکھ کے یاد کرو مصور کون ہے۔ توجہ دیجیے گا، آنکھوں میں بھاگتے ہوئے ہرن مت دیکھنا،
خلقت کا خوبصورت چمن دیکھنا. کون ہے جس نے یہ جلوہ آرائی پیدا کر دی کہ کالا بھی شیشہ دیکھ کے اپنے کو برا نہیں سمجھتا. جب شیشہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو برا نہیں مانتا ہے, دنیا سے حسین ہی سمجھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے کسی دوسرے نے شیشہ جب تک نہ دکھلایا ہو. دنیا میں حسن اگر سفید چمڑی والوں کی جاگیر ہوتا یا صرف سفید جلد والوں کی جاگیر ہوتا تو افریقہ کے لوگ خوبصورت سمجھتے ہی نہیں. آج افریقہ کی خوبصورتی پر انگریز قربان ہو رہا ہے کہ سفید کھال ہمارے پاس ہے, اچھی خوبصورتی ان کے پاس ہے. وہ خوبصورتی ادھار لینے جا رہے ہیں افریقہ سے. اس کے جسم کی توانائیاں, ان کے خد و خال کی دنیا, ان کے آنکھوں کی دنیا. لہذا ان حسین آنکھوں کو جب بھی شیشے کے سامنے لانا, یہ ضرور یاد کرنا کہ جب تصویر ایسی ہے تو مصور کیسا ہے, جب تم ایسے ہو تو تمہارا مالک کیسا ہے, جب تم بنے ہوئے ایسے ہو تو وہ بنانے والا کیسا ہے. اور جب بھی کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو اس دلیل کا انکار بھی کر دینا کہ جس نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے اس نے نبیوں کو کیسا بنایا. اگر میری مجلس میرے سامنے آ چکی ہے تو لفظ سنیے, جب خاک سے بنے ہوئے ایسے ہیں تو جنہیں نور سے بنایا. جب خاک سے بنے ہوئے ایسے ہیں تو جنہیں نور سے بنایا ہے. جب محتاج کائنات ایسے ہیں تو مولائے کائنات کیسے ہوں. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ہم نے یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے. نظریں اٹھاؤ, آگے بڑھو, ہمارا نام لو, تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس کائنات کے اندر جو ہمارے نام لیوا ہیں ہم ان کی فقیری میں بھی شخصیت کو مجروح نہیں ہونے دیتے. لفظ تو میں کہہ چکا, آپ کی اپنی مرضی. فقیری میں بھی ان کی شخصیت کو مجروح نہیں کہتے, ورنہ اقتدار میراث بن کے رہ جاتا بادشاہوں کی. لفظ پہنچا ہی نہیں قمر سلطان. اقتدار میراث نہ بننے پائے بادشاہوں کی, اس لیے اس نے خواجہ اجمیری جیسے فقیر پیدا کر دیے. خواجہ اجمیری جیسے فقیر پیدا کر دیے. مصلی بچھایا, مصلی بچھاتے ہی درد پیدا ہو گیا. ایک بادشاہ کے دل میں یہ کون فقیر ہے جو ہماری اجازت کے بغیر زمین پر بیٹھ گیا. اس نے کہا زمین اللہ کی ہے, تیری نہیں ہے, اس لیے کہ تو نہیں رہے گا زمین رہ جائے گی. زمین اللہ کی ہے, تیری نہیں ہے, کچھ دن کے لیے تیرے نام ہو گئی ہے. تو اپنے غرور میں اضافہ کر سکتا ہے, اپنی زمین میں نہیں. جملہ ہے میرا, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غرور میں اضافہ کر سکتا ہے کہ میں اتنی زمین کا مالک ہو گیا, لیکن تو خود کا بھی مالک نہ تھا. اگر تو خود کا مالک نہ ہو, اگر تو خود کا مالک ہوتا تو کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. دیکھیے مجلس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی تیار بیٹھے ہیں لوگ. ہر آدمی کا بوڑھا ہونا بتاتا ہے زندگی کسی اور کے پاس ہے, کنٹرول کسی اور. زندگی کسی اور کے پاس ہے لیکن کنٹرول کسی اور کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فقیر اجمیر کی دنیا میں آ کر آباد ہوا ہے, تاریخ میں سطوت سے ٹکرایا ہے, بادشاہت نے اس پہ نگاہیں جمائی ہیں, اس کے اختیار پہ حرف اٹھے ہیں, لیکن وہ اپنی عبادت کی زمین ڈھونڈ رہا تھا, اپنی حکومت کی نہیں.
وہ عبادت کی زمین ڈھونڈ رہا تھا، اپنی حکومت کی زمین نہیں ڈھونڈ رہا تھا. اس نے خاک پہ مصلی بچھایا تھا. جادوگر آئے اور ناکام ہو کے چلے گئے. جادوگروں نے اپنے تیر برسائے، اس نے اپنی چپلوں کو حکم دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے امیروں کی حکومت کے اونچے پیمانے اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے غریبوں کی جوتیوں کے نشان ہوتے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، خواجہ اجمیری کے پورے واقعے میں مجھے عجیب ہی وہ جوتیاں لگتی ہیں جو جادوگر کے سر پہ برسی تھیں. کمال کی بات ہے، خواجہ کسی بھی چیز سے، چھڑی بھی تھی آپ کے پاس، عصا بھی تھا آپ کے پاس، تعدیب والی چھڑی بھی تھی آپ کے پاس، کسی بھی چیز کو، پتھروں کو حکم دیتے تھے. جوتیوں کو حکم دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کبھی اہل بیت کے چاہنے والے اپنے دشمن کو ختم کرتے ہیں، ذلت کا سامان بھی کرتے ہیں. خواجہ نے کہا یہ ابھی میری جوتیوں تک نہیں پہنچا. جادوگر پلٹا، اقتدار کی ہوائیاں اڑنے لگی. یہ کیسا فقیر ہے. اس نے گھبرا کے پانی بند کر دیا. پانی بند کرنا ہی اس بات کی علامت ہو گیا کہ ظلم جب بھی طغیانی پہ آتا ہے پانی بند کر دیتا. توجہ دیجیے گا. اسی لیے بارش کو ابر رحمت کہا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جہاں پانی کے قطرات کو اس کی تشنگی کے ساتھ ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے اسے رحمت کہتے ہیں. جہاں پانی ضرورت کے لیے بند کر دیا جائے اسے قہر کہتے ہیں. یہی ظلم ہے، یہی اتیاچار ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی خواجہ پر پانی بند ہوا وہ سمجھ گیا اس کا طبقہ عقیدہ کہاں سے ہے. اس نے فوراً سمجھ لیا اس کا طبقہ عقیدہ کہاں سے ہے، لہذا آواز دی تو صحیح. ہو سکتا ہے وہ حسین تھے جنہوں نے پانی بند ہونے کے بعد اس بات کو فراموش کر دیا کہ کس نے مجھ پہ پانی بند کیا. لیکن آج میں کلیئر کر کے رہوں گا کہ کل بھی یہ اختیار اس کے ہاتھوں میں تھا، اس نے استعمال نہیں کیا. شاگرد سے پوچھا کتنے دریا پہ قبضہ کیا ہے، کتنے دریا پہ قبضہ کیا ہے؟ کہ پورے تالاب پہ پہرا ہے. کہ فوجی کھڑے رہ جائیں گے، میرا یہ لوٹا لے جاؤ. وضو کا لوٹا تالاب کے پاس پہنچا. شاگرد نے کہا کہ دریا، تالاب، تجھے خواجہ نے بلایا ہے. یہ کہنا تھا کہ پورے تالاب کا پانی ایک وضو کے لوٹے میں سمٹ آیا. گاگر ساگر جو بھی آپ کہیں، پورے اس میں سمٹا. خواجہ یہ کیا کیا؟ جتنے لوگ تھے کھڑے رہ گئے. اختیار انسانی کی دھجیاں بگڑ گئیں. حکومت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ظاہر سی بات ہے پہرے بٹھانا ان کا کام ہے، زمین سے پانی اٹھانا ان کا کام. اب کیا کرے؟ اب کس پہ پہرا دے؟ اب کون سے پانی کے قطرات پہ قابو پائے؟ سپاہیوں نے آواز دی بادشاہ تو پانی کی بات کر رہا ہے، وہ تالاب اٹھا کر لے گیا. وہ تالاب اٹھا کر لے گیا. کون سی وہ چیز تھی جس میں وہ تالاب لے گیا؟ کہ ایک لوٹے میں. اس نے کہا تخت اٹھاؤ، اب بچنا محال ہے. کہا کیوں؟ کہ آج تو عجیب و غریب بات، پورا تالاب ایک لوٹے میں آیا کیسے؟ میں یہ ساری بحث آپ سے کرتا ہی نہیں ہوں، مگر جب فقیر کے اوصاف یہ موجود تھے کہ پورا تالاب ایک لوٹے میں رکھ دیا تو امیر کو کیوں نہیں مانا گیا کہ پورا قرآن نقطے میں رکھ دیا؟ پوری کائنات سمٹ کر اس مرکز پہ پہنچنے لگی جہاں کل فقیر بیٹھے تھے. کل فقیر بیٹھے تھے. خواجہ اجمیری جہاں تمکن پذیر ہوئے تھے، آج پوری دنیا وہاں جا کے ایک بات کہتی ہے، شاہ
جو اپنی پوری دنیا میں فقیر بنا رہا، آج اس کے دروازے پر سب فقیر ہیں۔ عجیب فقیر تھا جس نے زمانے کو فقیر بنا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے تو خواجہ سے جا کے یہی پوچھا، خواجہ تم انڈیا میں آئے کیوں تھے؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ جس اسلام کا فقیر ایسا ہے اس کا جناب امیر کیسا ہے۔ آج ساری دنیا کی زبانوں پہ ایک آواز آ رہی ہے، خواجہ، شاہ، آقا، مولا۔ عجیب بات ہے، جو خود کو فقیر کہتا رہا اسے ساری دنیا مولا کہہ کے پکار رہی ہے۔ اس نے کہا اس کا علاج میں کر کے جاؤں گا۔ جب ساری دنیا سمٹ کے حاجتوں کے صحیفے لے کر میرے پاس آئے گی، دستے طلب لے کے میرے پاس آئے گی، تو میرے روزے کے ماتھے پہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہوگی، شاہ است حسین۔ تب دنیا کو پتا چلے گا کہ جسے دنیا شاہ کہتی ہے وہ خواجہ ہے، جسے خواجہ شاہ کہتا ہے وہ حسین۔ ہم نے یہ پوری کائنات وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے یہ پوری کائنات تمہارے دست اختیار میں دے دی، تمہارے دست اقتدار میں دی ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے تمہارا دست اختیار ہی وہ ہے جسے ہم یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے ہو کر جیو۔ اگر تم ہمارے ہو کر جیے تو یہ بات بھی طے ہے کہ یہ پوری کائنات تمہیں اس وقت پریشان نہیں کر سکتی جب تم ہمارے بن جاؤ گے، مگر تم ہمارے نہ بن کر اس کائنات سے تلاش کرتے رہے۔ اب ذرا ایک بات تلاش کرنا کہ تم کیا دولت کے بازار سے جسم کی کوئی بھی چیز خرید کر لائے ہو؟ کون سا وہ ملک ہے جس میں دھڑکتا ہوا دل بکتا ہے؟ توجہ دیتے رہیے گا۔ کون سی وہ چائنا کی ایجنسی ہے جس میں تمہارے خون کے لیے روانیاں تقسیم ہوتی ہیں؟ اس پوری کائنات نے گھٹتے ہوئے سانسوں کے درمیان محسوس کر لیا ہے کہ یہ دنیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ بناوٹی سانس بھی پوری دنیا تک پہنچا سکے۔ آپ پتہ نہیں بیدار ہیں یا نہیں، آپ پتہ نہیں بیدار ہیں یا نہیں۔ سینکڑوں لوگوں کا اس وقت میڈیکل سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی کے باوجود ایک چھوٹے سے سانس کے لیے مر جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ احسان مانو اس کا جس نے سینکڑوں سانس تمہاری تقدیر میں لکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آغا میں حمد الہی کر رہا ہوں، سینکڑوں نہیں کروڑوں۔ یہ کمال صرف پروردگار کا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سانس گھٹنے لگے تب پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن کا سلنڈر کتنا بڑا مددگار ہوتا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس آکسیجن کی ضرورت پڑنے سے پہلے وہ کتنا قوی ذات ہے جس نے اس کی ضرورت ہی نہ پڑنے دی۔ اگر ایک سلنڈر بلیک میلنگ میں یہ نظام پیدا ہو گیا کہ 35,000 اور 40,000 کے سلنڈر آنے لگے، تب ذرا محسوس کیجئے کتنا بڑا ہے وہ جس نے ہزاروں کروڑوں سلنڈروں کو ایک انسان پر قربان کر دیا اور کبھی اس کا دم گھٹنے ہی نہ دیا۔ کیا جملے! تم اطمینان سے سوئے بھی، اطمینان سے جاگے بھی۔ تم نے کبھی سوچا کون تھا جس نے سلانے کی عادت ڈال دی اور جگانے کی نوعیت پیدا کر دی؟ معاف کیجئے گا، میں جو لفظ کہہ کے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ دنیا کے حسین بستر نیند نہیں دلاتے ہیں، اللہ کی عطا نیند دلاتی ہے۔ جعل اللیل نوما، ہم نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے۔ جعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ یہ دن اور رات کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آدمی کو اس دور میں اگر سب سے بڑی تلاش ہے تو ایک ہی چیز کی ہے کہ اطمینان مل جائے۔ اگر محلوں والے مطمئن ہوتے تو غریبوں پہ ظلم نہ ہوتا۔ میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ میری سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اگر محلوں والے مطمئن تھے تو غریبوں پہ ظلم ہوا ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری برابر نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے ظلم ہوا ہے کہ ہماری برابر نہ آ جائیں، ہمارے مال کو چرا کر نہ لے جائیں۔ حالانکہ میں ایک لفظ ضرور کہا کرتا ہوں کہ اس کائنات کی کسی بھی بستی میں
کسی بھی بستی میں احسان مالداروں کا نہیں ہے، غریبوں کا ہے. مالدار تو پہچانے ہی نہ جاتے اگر غریب نہ ہوتے. کبھی کبھی مجلس کو مجلس بنا لیا کرو. مالدار تو پہچانے ہی نہ جاتے اگر غریب نہ ہوتے. چند غریبوں نے اس بستی میں جا کر بتا دیا کہ اس میں اتنے مالدار ہیں، ورنہ کیا پتہ چلتا. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں یہ پروردگار عالم کا کمال تھا کہ اس نے نعمتوں کا ساون برسایا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. گننے بیٹھو تو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم نے کیا دیا ہے. کس چیز کو گننا چاہتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو پوری بھری ہوئی مجلس سے ایک بھی آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں. کسی نے آج تک اپنے پلکوں کے بال گنے ہیں؟ ذرا سوچو، جب پلکوں کے نہ گن سکے تو سر کے کیا گنو گے؟ جو بال کو نہ سمجھ سکا وہ آل کو کیا سمجھے گا؟ کس نے بال دیے، کس نے آل دی، کس نے مال دیا، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو صرف کنگھے کر کے سوچ رہے ہو کہ یہ بہترین بال ہے. ہر بال کے نیچے کیا راز موجود ہے تمہیں پتا ہے؟ ایک بال اپنی ٹیکنالوجی کا جب سر پہ لگاؤ گے، ہر آنے والا پسینہ بتائے گا نقلی کون سا ہے، اصلی کون سا. نہیں، میرا مجمع چونکہ بیدار نہیں ہے، میں اس کو آخر تک پہنچاؤں گا. جب ہمارے دیے ہوئے دانت ٹوٹ جائیں گے تب تمہیں پتا چلے گا اصلی کون ہے، نقلی کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اصلی میں اور نقلی فرق ہوتا ہے. ایک آنکھ بنانے کے لیے اسپتال کے چکر کاٹ دیے، ہری اور پیلی پٹیوں کا ڈھیر لگ گیا. نہ جانے کتنی آئی ڈراپ تھی جو تم نے اپنی آنکھ پہ قربان کر دی. سوچو کتنے مزے لے رہے تھے تم جب تک یہ آنکھ خراب نہیں ہوئی تھی. کبھی تم نے نظریں اٹھا کر اپنے آپ کو دیکھا؟ کبھی ہمیں نہیں دیکھا. تم آنکھ اٹھاتے اور دیکھتے تو صحیح کہ کون ہے وہ جس نے مجھے دیکھنے کے قابل بنا دیا. لیکن ہمارا بنانا کمال نہیں تھا. ہم آج بھی چیلنج کر رہے ہیں، اگر تمہاری خلاقیت زور کر چکی ہے تو تم کبھی بھی اپنے نمونے صورت میں، سیرت میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے نمونے صورت میں تقدم و تاخر کر کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا ہم نے جو چیز جہاں رکھ دی ہے اس کو وہیں رکھے رہ دینا، ورنہ حسن بکھر کے رہ جائے گا. ہائے 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 ہائے. ذرا اس آنکھ کو تھوڑا سا اوپر اٹھاؤ، تھوڑی سی نیچے لاؤ، اسے ایک کر کے دیکھو. جتنی شکلیں تم پیدا کرتے چلے جاؤ گے عیب ہی عیب دکھائی دے گا، حسن ختم ہوتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جب جسم میں نور اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تو شریعت میں نور اپنی جگہ سے کیسے ہٹا؟ اگر تم نے ہٹا لیا تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوگا کہ جسم عیبدار بن جائے گا. اگر شریعت سے اپنی جگہ نور ہٹا دیا تو تمہارا شریعت عیبدار ہوتی چلی جائے گی. لہذا ہماری معین کردہ کسی بھی ہستی کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش نہ کرنا. ہر بال جو ہم نے پیدا کیا ہے تمہاری حفاظت کے لیے پیدا کیا. جب ہم ہاتھ کے پیچھے بال پیدا کر سکتے تھے تو پیدا تو ہتھیلی پہ بھی کر سکتے تھے، مگر پیدا وہیں ہوئے جہاں ہم نے چاہا. ہائے 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 ہائے، کیا بڑا جملہ تھا. جہاں ہم نے چاہا وہیں پیدا ہوئے، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ پیدا کرنے والے تم نہیں ہو، ہم ہیں. تم طبیعت کی پیداوار نہیں ہو، حادثوں کی دنیا سے نہیں آئے ہو، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے. ہمارے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تو بات کرنا. آج چونکہ پہلی مجلس تھی، مجھے حمد الہی کرنا ضروری تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں اتنی دیر یہی رکا رہا. بس ایک لفظ سوچو کہ تم کس لیے اس زمین پر بھیجے گئے. اگر تم نے مقصد طے کر لیا خود بخود ساری باتیں طے ہو جائیں. اب ایک لفظ، جب یہ پوری کائنات اللہ کو پہچاننے میں مجبوریوں کا شکار ہو گئی تو اس نے کچھ مختار زمین پر اتار دیے.
ان سے سوال ہوا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا بغیر دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ سینکڑوں مجلسیں سننے کے بعد بھی اگر میں تمہیں نام بتاؤں تو یہ میری غلطی ہوگی۔ اب تمہیں نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے وہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ مگر اس نے دنیا کو دیکھنے کی تفسیر دے دی کہ خدا بصارت سے نہیں دیکھا جاتا، بصیرت سے دیکھا جاتا۔ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اے مولا یہ کیا بات ہے؟ کا کچھ نہیں، تھوڑا سا پلٹ کے دیکھ لے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ جو خود کے ہی قابل نہیں ہے وہ خدا کے قابل کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ غرض میرے عزیزو، آپ بارگاہ حسین میں ہیں، 10 دن تک آپ فاطمہ کے مہمان ہیں، 10 دن تک، 2 مہینے 8 دن تک آپ بی بی کے مہمان ہیں۔ میں ایک لفظ ضرور کہوں گا یہاں آنے والوں میں، بارش میں پانی میں بھیگ کر آنے والوں، یہ لفظ سن کے جاؤ، صرف تم ہی نہیں ہو جو گھروں سے نکل کے عزا خانے پہ آئے، ایک بی بی ہے جو جنت سے نکل کے عزا خانے پہ آئی، ایک بی بی ہے جو جنت سے نکل کے عزا خانے تک آئی ہے، تم ہی نہیں ہو۔ تم کبھی یہ ناز مت کرنا کہ ہم مجلس میں آ گئے، کبھی اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت سے پوچھنا کہ وہ آسمان سے تمہاری خاطر زمین پہ آ گئے۔ ایک روایت چھٹے امام کی میں سناتا ہوں، اس کے بعد آپ روتے رہ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پہ نظر آتا ہے، اذا احل ہلال المحرم فجاءت الملائکۃ مغضبا بصوب الحسین مغضبا بالدمع، جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے آسمان سے کچھ فرشتے امام حسین کا خونی لباس لے کر اترتے ہیں، مغضبا بالدمع، امام حسین کے خون میں ڈوبا ہوا ایک لباس لے کر اترتے ہیں، اسے ہر انسان کے سامنے سے گزارتے ہیں، جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حسین کا عزادار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، ایک بڑا اہتمام ہے، میں آج پہلے ہی دن یہ بات سنا لوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے غم میں ایک مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو بہائے گا، ہم محشر میں اس کا اجر دیے بنا اسے آگے نہیں بڑھنے دیں۔ عزیزو، جب ابو بصیر روتے ہوئے آتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا گیا ہو۔ عزیزو، ایک لفظ میں کہہ کر گزر جاؤں تو کمزور نہیں ہوگا، اس پہلی مجلس میں آپ جتنا چاہے آنسو بہا لیجیے گا اس لفظ کو سن کر۔ عرب کے محلے میں ایک عورت نے ایک آدمی سے پوچھا کیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ اس نے کہا میں ابھی چھٹے امام کے گھر جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں، تب تمہیں بتاؤں گا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا ان کے گھر جانے کا کیا مطلب؟ کہا جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو چھٹے امام کے گھر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہے، پورا محلہ سمجھتا ہے، پورا محلہ سمجھ جاتا ہے کہ آج محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تم نے یہ فرش عزا بچھایا ہے، فاطمان کی سجی ہوئی صورتحال تمہاری گواہ بنے گی، یقیناً گواہ بنے گی، مگر سنو، امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوا اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور سارے بچوں کو جمع کر کے کہا جانتے ہو حسین اور زینب نے یہ چاند کہاں دیکھا تھا؟ اے حسین پر رونے والوں، خدا تمہیں کبھی نہ رلائے۔
جب جب فرش ادا پہ آنا اپنے ساتھ ان عزاداروں کو شریک ضرور کر لینا جنہوں نے چاند دیکھا ہے مگر مجلس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے بنارس والو، بہت سے لوگ ایسے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کو عزاداری نصیب نہیں ہو رہی ہے، تم اپنے ساتھ ان کو بھی دعاؤں میں شامل کرو، اور آج اس فاطمان سے بیٹھ کے ایک جملہ کہو، فاطمہ بی بی ہمارے پاس آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے بی بی ہم اپنے بچوں سمیت تیرے بچے کی یاد لے کر امام واڑے میں آ چکے ہیں، ہمارے ان آنسوؤں کا نذرانہ قبول کر لینا۔ ہاں بی بی، ہم ویسے نہیں رو سکتے جیسے تیرا گریا تھا۔ میں نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا، آپ نے گریہ کیا، بطور ثواب یہ واقعہ مجھے آج پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے میں اپنی آخری منازل میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ حالانکہ یہ واقعہ ذاکرین کی دنیا میں آباد رہا ہے اور عزاداری کا حصہ رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ حوالے جات مصائب الحسین یا مصائب الشیعہ جیسی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایک شیعہ نے، ایک کالے محمد کے چاہنے والے نے سفر کی حالت میں محرم کا چاند دیکھا۔ جیسے ہی اسے آسمان پہ محرم کا چاند نظر آیا، اس نے اپنے کنبے کو یاد کیا اور زمین پر بیٹھ کے رونے لگا۔ اس کا رونا تھا کہ اس کے بچے، اس کی بیوی بے چین ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ میرے رونے کا سبب میری پریشانی نہیں ہے، یہ محرم کا چاند ہے، کہ آج مجھے محرم کا چاند دکھائی دیا اور میں حسین کی مجلس نہ قائم کر سکا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ بیوی نے کہا تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کہ یہاں میرے پاس اسباب عزا نہیں ہے۔ جتنا رونا ہو اس جملے پہ رونا، اور سوچنا کہ یہ سجا ہوا عزا خانہ ملا ہے، یہ فرش بچھا ہوا ملا ہے، تمہیں صرف رونا ہے۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا سنو، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس عرب کے اندر یہ رواج تو ہے کہ بچے بیچ دیے جاتے ہیں غلام بنا کر۔ کبھی بھی تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو فروخت کر دو گی، بیچ دو گی؟ تو ایک مرتبہ شوہر سے کہتی ہے اگر تم مومن ہے تو میں مومنہ، اگر تو حسین کا چاہنے والا ہے تو میں بھی فاطمہ کی چاہنے والی ہوں، یہ بتا دے کہ میرے جگر کا ٹکڑا زیادہ قیمتی ہے یا فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا؟ اگر بات فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کی ہے تو سن، میں اپنے بچے کو سجاتی ہوں۔ مومن کہتا ہے کہ اگر سجانا تو نگاہوں میں اپنا بیٹا نہیں رکھنا، علی اکبر کو نگاہوں میں رکھنا۔ اگر تو بیچنے کے لیے بھیجنا چاہتی ہے تو مومنہ بن کر نہیں، لیلا بن کر میدان میں بھیجنا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سجایا، شوہر کو دیا، شوہر بازار میں گیا، اسے ایک عرب آیا، اس کی نیت کے مطابق اور اس کی منشا کے مطابق خرید کے لے گیا۔ یہ واقعات رونما ہوئے ہیں عزاداری کے لیے، یہ واقعات درمیان میں پائے جاتے ہیں عزاداری کے لیے۔ لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے جو اسباب لے کر آیا تھا اس قیمت سے مجلس برپا کر دی۔ وہ مومنہ سب عورتوں کے گھروں میں گئی، بیویوں میں نے حسین کا فرش عزا بچھایا، میرے گھر میں مجلس حسین برپا ہوئی ہے، اے بیویوں ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے کا ماتم ہے، تم آؤ میرے گھر مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ بس روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا، انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ ساری بیویاں آ گئی، مجلس ہونے لگی، یہ مومنہ بیان کرنے لگی، اور لوگ بیان کرنے لگے، ہم بھی جانتے ہیں حسین کو، حسین کی مجلس ایسے ہی برپا ہوتی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد دروازے پر دق الباب ہوا، اس مومنہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک گئی۔ کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اس کے بیٹے کو لیے کھڑی ہے۔ بس ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے اے بی بی اسے واپس کرنے کے لیے نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے تیرا دیا ہوا پیسہ خرچ کر لیا ہے، میں نے تیری دی ہوئی نقدی خرچ کر لی ہے۔ اے بی بی اگر میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرا بچہ اسے سدھار لے گا، لیکن بی بی ہم حالت سفر میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک
ایک مرتبہ نقاب پوش بیوی نے کہا تو ہم سے کہے جا رہی ہے، ارے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ مجلس میں آ جاؤ، کہا بی بی اگر تم مومنہ ہے تو مجلس میں آ جاؤ۔ بس ایک مرتبہ وہ بیان کرتی ہے کہ وہ نقاب پوش بی بی اندر آئی اور آ کے ایک جملہ کہا، بی بی مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں تو پیاسوں کو پانی پلاتی ہے۔ مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں تو پیاسوں کو، تشنہ لبوں کو پانی پلاتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے بتایا، ہاں جب بھی مجلس حسین ہوتی ہے ہم ایک جگہ معین کرتے ہیں جہاں سبیل حسین لگتی ہے، جو بھی آتا ہے وہاں پانی پیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجلس ہوتی رہی، وہ بی بی عزاداروں کو پانی پلاتی رہی۔ جب مجلس ہو چکی، ساری عزادار مومنات جا چکی، تو ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے بی بی اب پانی پلانا بند ہو گیا، عزادار جا چکے ہیں، اب تو اپنے گھر کو چلی جا، میرا بچہ لے جا۔ بس ایک مرتبہ آنے والی نقاب پوش، آخری جملے نقاب پوش بی بی نے کہا، تو یہ بتا کہ تو عزاداری کیوں کرتی ہے، تو غم کیوں مناتی ہے، تو مجلس کیوں کرتی ہے؟ کہ فاطمہ کے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی، اے مومنہ تیرے سامنے فاطمہ بیٹھی ہے، میں یہ سوچ کر تیرے بچے کو لائی ہوں، جب تجھے میرے بچے کا اتنا خیال ہے تو مجھے تیرے بچے کا اتنا خیال ہوگا۔ اے بی بی میرا بچہ پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں عزاداروں کی خاطر اس زمین پر آج بھی مجلسوں میں شریک ہوتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر ماتم حسین۔